بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد المجيب آمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالوا بلى ما شاء الله إن شاء الله 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 خير صلى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اس دور کے بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس حضرت تک جتنی بھی کتابیں آئیں سب میں بتایا گیا ہے. صاف شفاف قلوب لے کر کے آئے گا انشاءاللہ. قلب سلیم عقل سلیم لے کر آئے گا. بہو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح وہ قلب سلیم اور عقل سلیم لے کر کے آئے تھے. کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے سب کچھ کو توڑ پھوڑ دیا تھا اور اپنے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا دیا تھا. پھر ان کو آگ میں رکھا گیا تھا. ایشور خدا بھگوان جو نور علی نور ہے، آگ بنا دیا تھا. اس لیے نصیر الدین شاہ نے بتایا کہ ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں مگر ہم کو بہت کچھ بچوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. بہت کچھ نہیں، بے حساب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے بچوں سے. بڑے کے پاس علم نہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے 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 بت بن گئے. بت سب بت کو توڑنے پھوڑنے کی ضرورت ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جوڑنے کی ضرورت ہے. طالب علم کا مذاق اڑانا حرام. کسی بھی گھرانے کا، کسی بھی دیش کا، کسی بھی دیش کا طالب علم کو مارنا حرام. العلماء ورثة الأنبياء إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء کا بہت بلند مقام ہے. درس حدیث درس قرآن دیتے ہیں لوجہ اللہ توکلت علی اللہ بارک اللہ وفیہم بارک اللہ. اس کو یہاں پیسہ بالکل نہیں ہوتا، ان کے لیے بتا رہا ہوں. جو علم کو بیچتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسے کوئی بھی ہو، اور علماء نے کبھی بھی علم کو نہیں بیچا. 5,000 10,000 انڈین تنخواہ ہوتی ہے اور اس میں وہ بیچارے لوگ اپنے گھر کو چلاتے ہیں. اپنے بھی بچے کا دوا یہ وہ، اللہ رحم کرے ان لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں. اور ان لوگوں کی تنخواہ یہاں کے جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی.
سزا کیسے ملے گی؟ یہ رب فیصلہ کرے گا۔ یا رب یا رب یا رب، جو ہمارے علماء کی تنخواہ کم کرنے میں یا کرانے میں مصروف ہیں، حافظ محافظ عالم آپ دیکھ لیجیے کون ہے۔ علماء کی تنخواہ کو گھٹاؤ گے اور ظالم کی تنخواہ کو بڑھاؤ گے، غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، جو علماء کو کم تنخواہ دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مدرسہ مدرسہ ہوتا ہے۔ سب صفہ کی شاخیں ہیں، کم سے کم 20,000 تنخواہ تو دینی چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا دو، 1 لاکھ دو، 2 لاکھ دو، 1 کروڑ دو، کم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 3 سوال کیا۔ مسئلہ پوچھا، بہت بڑے عالم دین تھے، جید عالم تھے، امام اعظم کے شاگردوں میں سے۔ باپ جیسا رہے گا بیٹا بھی ویسا ہی رہے گا نا۔ تینوں سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا، بولا کہ نہیں مانو، بولا نہیں مانو، وہ بولے مجھے نہیں مانا۔ پھر سوال کرنے والا جاہل تھا اور ہوشیار بھی تھا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلاما۔ تو اس نے کہنے لگا کہ آپ نے تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، اس چیز کی لیتے، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ جید عالم لوگ فوراً مسئلہ بتاتے نہیں، ہر وقت ضروری تھوڑے کہ یاد رہے۔ تو انہوں نے فرمایا نا معلوم ہونے کی تنخواہ لیتا ہوں۔ کیا فرمایا امام شافعی؟ نا معلوم ہونے کی تنخواہ لیتا ہوں۔ کیا فرمایا امام شافعی نے؟ نا معلوم ہونے کی تنخواہ لیتا ہوں۔ اگر معلومات کی تنخواہ لوں تو پورا خزانہ میرے قدموں میں رکھ دو کہ پھر بھی کم ہے۔ علماء کی شان کو گھٹا دیا، علماء کے وقار کو کم کر دیا۔ علماء کا وقار بہت بلند ہے۔ مرتبہ ایک میری بچی ہے، میں کبھی کبھی پہلے پوچھتا تھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ابھی سب لوگوں نے میرا بار بار مذاق اڑایا، اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کسی سے، گھر والے بھی باہر والے بھی، حالانکہ دنیا ایک خواب ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسماعیل، ابراہیم، سیدنا عیسیٰ اور اپنے والدہ کا خواب، ان کی بشارت ہوئی، سب تذکرہ ہے، خواب کا تذکرہ۔ دنیا ایک خواب ہے۔ اور جس کو سمجھ نہیں آتی، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، وہ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ وہ نبی تھے، تم نبی نہیں۔ وہ نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں، نہ تھا نہ ہوں نہ رہوں گا، نبی کا غلام۔ کوئی مجھے اعلیٰ حضرت بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیسے تھے؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر لوگوں نے مجھے بتا ہی دیا کہ اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت والا کام کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، سب کو لگام لگا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔
تو میری بچی نے خواب بتایا، خدیجہ سعدیہ، حالانکہ میں کبھی کسی کو نہ پڑھاتا ہوں نہ لکھاتا ہوں، بولتا ہوں عیش کرو. اس نے بتایا کہ 8 دروازے بہت بڑے بڑے تھے اور جنت لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازے. پھر وہاں سے دادا جی آئے، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، اور وہاں جتنے لوگ تھے سب نور والا تھا، سب کے چہرے پہ اتنی روشنی تھی کہ آنکھ میں لگ رہی تھی، آنکھ چل آ رہی تھی. پھر دادا جی نے مجھے پکڑ کے لے گیا، بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے چہرے پہ اور زیادہ نور تھا. پھر وہاں میں مدرسہ بنا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے مدرسہ کے بارے میں پوچھا. مسجد میں بنوانے والا انشاءاللہ ماشاءاللہ، جس دن اللہ چاہے گا اس دن کن فیکون ہو جائے گا، مسجد تیار ہو جائے گی. مسجد کا کام کہاں تک ہوا، مدرسے کا کام کہاں تک ہوا، اور بابا کو بتانا کہ سب کو عالم دین بنانے کے لیے علماء کی جو قدر ہے کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، صرف اور صرف عالم کی قدر ہے. پھر وہاں کھانا کھلایا گیا ماشاءاللہ، بریانی، اور نہ جانے وہاں کے مستورات سے بھی ملایا گیا، جو آل رسول کی مستورات لوگ تھے ان سے ملایا گیا میری بچی کو خدیجہ صاحبہ. یہ خواب لوگوں سے شیئر کیا، سب کے سب حسد کرنے لگے. لا حول ولا قوة. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حاسدین حسد کرتے کرتے مر جائیں گے، اسعد الاسلام معاف کرتے کرتے تھکے گا نہیں. پر ایک وقت آئے گا سب کے سب پیچھے جائیں گے، اسعد الاسلام آگے جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہوگا. کئی سال پہلے استاد کو بتایا تھا حضرت محمد الرؤف صاحب، تو ایسے میرے ساتھ پیش آتا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کئی سال پہلے، 10 سال ہو گیا ہو، کہ اسعد الاسلام مت گھبرانا، تیرے پیچھے سارا زمانہ، حاسدین پیچھے جائیں گے، آپ آگے جائیں گے، کوئی نہیں روک پائے گا. آپ آندھی طوفان ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جھوٹے مکار دجال یاجوج ماجوج جتنے بھی ہیں، اس کے لیے آگ کا انگارہ ہے، یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی. توبہ کر لیا تو یہاں بھی عافیت ہے، وہاں بھی عافیت، نہیں تو خسارہ ہے. ہم کو جہنمی کہنے کا حق نہیں کسی کو، میں نہیں کہہ سکتا. مجھے جنتی کہنے کا حق نہیں کسی کو، میں نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ ماشاءاللہ ساری جنتیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے چاہا. للہ الہم. جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک دن ہے. اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت نصیب کرے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اور کل 15 اگست ہے، ہند پاک کے طفیل، وہاں کے ہر انسان ذرہ ذرہ کے طفیل پورے عالم میں والصلح خیر کرے. المجیب آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. المجيب آمين. مع السلامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.